بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین تمام امت کی ماں ہیں۔ ان کے فضائل و مناقب کچھ شارٹلی میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا۔ امت کی ماں ہیں، ہم لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ ہمیں ان کے بارے میں جو ہے ان کے فضائل و مناقب کے بارے میں زیادہ نہیں تو کچھ چیزیں تو ہمیں پتہ ہونی چاہیے، اور یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، تاکہ کل کو اگر کوئی شخص اٹھ کر اگر ان کے اوپر کوئی اعتراض کرتا ہے، جو کہ لوگ کرتے ہیں، تو ہمیں پہلے سے اس کے بارے میں پتہ ہونا چاہیے تاکہ ہم لوگ اس کے بارے میں کنفیوز نہ ہو جائیں۔ حضرت عائشہ جو حضرت ابوبکر کی بیٹی ہیں، اور والدہ ان کی جو تھی، حضرت عائشہ کی جو والدہ ہیں ان کا نام زینب تھا، اور ام رومان ان کی کنیت تھی۔ حضرت عائشہ کی کوئی خود اولاد نہیں تھی، اور ان کے بھانجے عبداللہ بن زبیر کے نام سے ام عبداللہ اپنی کنیت رکھی۔ حضرت سودا کے بعد یہ متصل ماہ شوال 10 میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا۔ خولہ بنت حکیم جو ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی نکاح کے لیے، لیکن حضرت ابوبکر نے پہلے سے حضرت عائشہ کا نکاح جو ہے وہ مطعم بن عدی کے گھر کیا ہوا تھا، وعدہ کیا ہوا تھا۔ تو جب حضرت خولہ بنت حکیم آئیں تو حضرت ابوبکر نے حضرت مطعم بن عدی سے جا کے پوچھا کہ بھائی آپ کا کیا ارادہ ہے، بتا دیں مجھے۔ اور فرض بھی یہ بنتا تھا کہ پہلے وہ ان سے پوچھے، کیونکہ انہوں نے ان سے وعدہ جو کیا ہوا تھا۔ تو ان کی بیوی نے کہا کہ جی ہمیں ڈر ہے کہ اگر ہم اپنے بیٹے کا نکاح حضرت عائشہ سے کر دیں گے تو وہ ان کو گمراہ نہ کر دیں یعنی وہ اپنے دین کو چھوڑ کے حضرت عائشہ کے دین پہ نہ چلی جائیں۔ تو مطعم بن عدی سے بھی انہوں نے پوچھا، تو انہوں نے کہا جی میری بیوی کی جو رائے ہے وہ میری رائے ہے۔ انہوں نے جب یہ سنا تو ان کو پتہ چل گیا کہ جی ان کا جواب جو انکار میں۔ حضرت خولہ بنت حکیم کو حضرت ابوبکر نے کہا کہ جی مجھے یہ نکاح منظور ہے۔ 400 درہم میں جو ہے یہ نکاح ہو گیا تھا۔ ماہ شوال 10 نوی میں نکاح ہوا، اور آپ کی عمر اس وقت 6 سال کی تھی، اور جب آپ کی رخصتی ہوئی ہے تو اس ٹائم آپ کی عمر 9 سال کی تھی۔ 18 سال کی عمر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہی ہیں، اور 48 سال آپ کے بعد زندہ رہیں، اور 57 ہجری میں مدینہ منورہ میں وفات پائی، اور وصیت کے مطابق دیگر ازواج مطہرات کے پہلو میں رات کے وقت بقیع میں دفن کیا گیا، جنت البقیع میں۔ وفات کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 66 سال تھی۔ حضرت ابو ہریرہ نے نماز جنازہ پڑھائی، اور قبر میں جنہوں نے اتارا قاسم بن محمد، عبداللہ بن عبد الرحمن، عبداللہ بن ابی عتیق، اور حضرت زبیر کے دونوں صاحبزادے عروہ اور عبداللہ، یہ لوگ تھے۔ ابو سعید کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے کسی عورت سے اس وقت تک نکاح نہیں کیا جب تک جبرائیل امین اللہ کی طرف سے وحی لے کر نہیں آئے، تب تک میں نے کسی سے عورت سے نکاح نہیں کیا۔ عبداللہ بن عمر سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل میرے پاس آئے اور یہ کہا کہ اللہ نے آپ کا نکاح ابوبکر کی بیٹی سے کر دیا ہے، اور باقاعدہ آپ کو تصویر دکھائی گئی تھی حضرت عائشہ کی لا کے، اور پھر آپ نے ان سے نکاح کیا تھا۔ حضرت عائشہ اپنے باپ حضرت ابوبکر کی بیٹی تھیں۔ باپ کے فہم و فراست و مقام و صدیقیت سے خاص حصہ پایا۔ ام رومان آپ کی والدہ تھی، جن کی نسبت حضور نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ جو شخص حور عین کو دیکھنا چاہے وہ ام رومان کو دیکھ لے۔ بچپن ہی سے آپ ہر چیز سے پاکیزہ تھی، کوئی غلط چیزیں، کوئی غلط کام، کوئی دوسرے اس طرح کی کوئی چیزیں نہیں تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہمیشہ سے جو ہے نا، جیسے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ مسلمان ہوئے، اس سے پہلے بھی انہوں نے کبھی کوئی شرک والا کام نہیں کیا، کوئی انہوں نے شراب وغیرہ پینا یہ کام نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو جب مسلمان نہیں تھے تب بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمیشہ پاک رکھا، اور ان کو ان جتنی بھی اس طرح کی چیزیں تھیں اس سے ہمیشہ اللہ تعالیٰ نے ان کو محفوظ رکھا تھا۔ حضرت عائشہ، حضرت ابو موسیٰ اشعری فرماتے ہیں کہ اصحاب کو جب کسی مسئلے میں کوئی اشکال پیش آتا تو حضرت عائشہ سے دریافت کرتے، اور آپ کے یہاں ضرور اس کے متعلق کوئی علم ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ جو ہیں ظاہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ کے علم کا تمام امہات المومنین اور تمام عورتوں کے ساتھ موازنہ نہ کیا جائے تو حضرت عائشہ کا علم سب سے بڑا ہے، یعنی جتنی بھی ازواج ہیں، جتنی بھی عورتیں تھیں، اس میں سب سے زیادہ علم جو تھا حضرت عائشہ کے پاس تھا۔ فصاحت بلاغت کا یہ عالم تھا کہ حضرت معاویہ فرماتے ہیں کہ میں نے کسی خطیب کو حضرت عائشہ سے زیادہ فصیح و بلیغ نہیں دیکھا۔ عرب کی تاریخ اور واقعات ازبر تھے، اشعار بکثرت زبانی یاد تھے، جب کوئی بات پیش آتی تو کوئی شعر ضرور سنا دیتی۔ یہ شعر اسلامی شعر کی بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ شعر و شاعری نہیں جو آج کل محبتوں والی جو شعر و شاعریاں ہوتی۔ ایک دفعہ زہد کا واقعہ میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ایک دفعہ 2 بوریاں پیسوں کی بھیجی جس میں تقریباً 1,80,000 درہم تھے۔ حضرت عائشہ نے وہ سارے خیرات کر دیے۔ اب ان کے جو خادمہ تھیں تو انہوں نے کہا کہ ان سے کہا کہ جی افطاری کا سامان لے آؤ، آپ روزے سے تھیں،
تو وہ زیتون اور روٹی لے کے ان کے پاس رکھ دی. انہوں نے کہا جی آپ 1 درہم رکھ لیتی تو ہم گوشت منگوا لیتے پھر وہ بنا لیتے. تو حضرت عائشہ نے فرمایا کہ تم نے پہلے کیوں نہیں بتایا. اسی طرح جو ایک دفعہ 70,000 درہم آپ کے پاس آئے تو آپ نے اس کو اسی طرح تقسیم کر دیے. اور حال یہ تھا کہ آپ کا جو اپنا کرتا جو پہنا ہوا تھا حضرت عائشہ کا اس کے اوپر پیبند لگا ہوا تھا. انہی فضائل کی وجہ سے حضرت عائشہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو زیادہ محبت کرتے تھے. لیکن حضرت خدیجہ سے آپ کو اور زیادہ محبت تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ جب آپ سے مشکل وقت تھا اور جب کفار آپ کے پیچھے تھے در پہ تھے اور جب آپ نے نبوت کا اعلان کیا تھا اس ٹائم بہت مشکلات تھیں. تو حضرت خدیجہ نے آپ کا ہمیشہ ساتھ دیا اور پھر اولاد بھی صرف حضرت خدیجہ سے آپ کی ہوئی ہے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ جب تک آپ کے نکاح میں تھی آپ نے کسی عورت سے نکاح بھی نہیں کیا. اور حضرت خدیجہ کے جانے کے بعد جب کبھی آپ قربانی کرتے تھے تو اس کا گوشت جو تھا قربانی کا گوشت آپ ان کی سہیلیاں جو بھی تھیں ان کے پاس بھی تقسیم کرتے ان کو دیتے تھے لے جا کے کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ کی وجہ سے. بہت سارے لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے اتنا جو نکاح کیے ہیں شاید آپ کو کوئی خواہشات تھیں نفسانی خواہشات تھیں. حضرت عائشہ سے چھوٹی عمر میں نکاح کر لیا اس میں کوئی مسئلہ تھا. ایسا نہیں تھا. یہ جاہل لوگ ہیں جو اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں. حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی جو نکاح کیے ہیں اس کی میں سے ایک ریزن یہ بھی تھا کہ دین کو آگے پھیلانا عورتوں کے ذریعے بھی یعنی عورتوں کو دین کے تک آگے تک پہنچائیں مسائل بتانے میں دوسری چیزیں بتانے میں. آج کل تو لوگ بہت ایڈوانس ہیں نا عورتیں بہت ایڈوانس ہیں تو جو بھی مسائل ہوتے ہیں عورتیں مردوں سے بھی پوچھتی ہیں مفتی حضرات سے بھی پوچھیں عالم سے ہم سے بھی پوچھتی ہیں عورتیں تو بلا جھجک پوچھ لیتی ہیں. ہمیں بعض شرم آ جاتی ہے لیکن عورتوں کو شرم نہیں آتی وہ بلا جھجک پوچھ لیتی ہیں. تو اس ٹائم پہ کیونکہ پردہ اور یہ ساری چیزیں زیادہ ہوتی تھیں تو عورتوں کو سکھانے کا مقصد یہ تھا کہ عورتوں کے پاس ہیں ان سے اپنے جو بھی ذاتی مسائل ہوتی ہیں وہ ان سے پوچھیں. حضرت عائشہ کے فضائل مناقب میں یہ بھی ہے کہ ایک روز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عائشہ یہ جبرائیل تم کو سلام کہتے ہیں. میں نے کہا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عرض کیا یا رسول اللہ آپ دیکھتے ہیں اور میں نہیں دیکھتی. ابو موسیٰ اشعری راوی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مردوں میں سے بہت لوگ کمال کو پہنچے مگر عورتوں میں سے سوائے مریم بنت عمران اور آسیہ حضرت جو فرعون کی زوجہ تھی حضرت عائشہ آسیہ کہ کوئی عورت کمال کو نہیں پہنچی. اور حضرت عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ایسی ہے جیسے سرید کی فضیلت تمام خانوں پر. ان دونوں حدیثوں کو امام بخاری نے کتاب مناقب باب فضل عائشہ کے ذکر کیا ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ چند خصلتیں مجھ کو من جانب اللہ عطا کی گئیں سوائے حضرت مریم کے اور کسی اور کو نہیں عطا کی گئی. اور خدا کی قسم میں بطور فخر نہیں کہتی یعنی اللہ کی نعمت کو بیان اور ظاہر مقصود ہے وہ خصلتیں یہ ہیں. اب یہ فضیلتیں جو صرف حضرت عائشہ کو ملی ہیں. آپ نے میرے سوا کسی باقرہ سے نکاح نہیں فرمایا. نکاح سے بے شک فرشتہ میری تصویر لے کر نازل ہوا اور آپ کو دکھا کر کہ یہ آپ کی بیوی ہیں اللہ کا حکم ہے آپ ان سے نکاح کریں. اور جو شخص آپ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب تھا میں اس کی بیٹی ہوں. آسمان سے میری برات میں متعدد آیتیں نازل ہوئیں اور میں طیبہ اور پاکیزہ پیدا کی گئی اور طیب اور پاکیزہ کے پاس ہوں اور اللہ نے مجھ سے مغفرت اور رزق کریم کا وعدہ فرمایا. میں نے جبرائیل کو دیکھا میرے سوا آپ کی ازواج میں سے کسی نے جبرائیل کو نہیں دیکھا. حضرت عائشہ نے جبرائیل کو دیکھا. جبرائیل آپ پر وحی لے کر آتے تھے اور میں آپ کے پاس ایک لحاف میں ہوتی اور میرے سوا اور کوئی کہیں اس طرح وحی نازل نہیں ہوئی. یعنی حضرت عائشہ آپ سے سر میں ایک ساتھ ہوتے پھر بھی جبرائیل جو ہے نا وہ وحی لے کر آئے ہیں. میری باری کے 2 دن اور 2 رات تھی اور باقی ازواج کی باری 1 دن اور 1 رات تھی. 1 دن اور 1 رات تو خود حضرت عائشہ کی باری کا تھا اور دوسرا دن حضرت سودا کی باری کا تھا جو انہوں نے سن رسیدہ ہو جانے کی وجہ سے حضرت عائشہ کو ہبہ کر دیا تھا. یعنی عمر زیادہ ہو گئی تھی غالباً ان کی تو اس لیے انہوں نے اپنی باری ان کو دے دی تھی. انتقال کے وقت آپ کا سر مبارک میری گود میں تھا. وفات کے بعد میری ہی حجرے میں مدفون ہوئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہو رہی ہے. تو یہ فضیلتیں بے تحاشا فضیلتیں. آخری مسواک جو چبائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسواک مانگی آخری وقت میں وہ بھی حضرت عائشہ نے اپنے منہ میں رکھ کے مسواک کو دبا کر حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ میں دیا. اور بہت ساری اس طرح کی فضیلتیں ہیں. خیر وہ یہاں پہ یہ ٹاپک نہیں ہے وہ بہت لمبی پھر ہو جائے گا بیان اس لیے. تو یہ کچھ شارٹلی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہیں. کچھ احادیث میں جو فضیلت حضرت عائشہ کی تھی وہ میں نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کی ہے. تو اور بہت ساری فضیلتیں حضرت عائشہ کی. تو اس لیے میں ہمیشہ سے کہتا ہوں کہ جو مقدس ہستیاں ہیں اہل بیت ہیں ازواج مطہرات ہیں صحابہ ہیں ان کے وسیلے سے مانگا کریں. اللہ دیتا ہے اللہ بہت دیتا ہے اللہ بے تحاشا دیتا ہے. یہ پاک ہستیاں ہیں ان کے وسیلے سے مانگیں گے اللہ بے تحاشا آپ کو دے گا. جتنی زیادہ عزت رسپیکٹ ان کا ہوتا ہے اتنا کیا کریں. کسی کے بہکاوے میں آ کے کسی کہنے میں آ کے ان کی ڈس رسپیکٹ مت کیا کریں. یہ نہ